عزیز دوستو، کبھی مسجد پر اعتراض تو کبھی قرآن پر اعتراض، کبھی مدرسوں پر اعتراض تو کبھی مسجدوں پر اعتراض، اعتراض ہی اعتراض، مسلمانوں پر اعتراض اپنے بھی کر رہے ہیں، غیر بھی کر رہے ہیں۔ بعض ایسے اپنے لوگ بھی ہیں جو نام کے مسلمان ہیں، اور بعض ایسے مسلمان ہیں جو نام سے بھی مسلمان ہیں، کام سے بھی مسلمان ہیں۔ ہر طرح سے اسلام اور مسلمان ایک طرح سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جس کا خمیازہ عام لوگوں کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ تازہ خبر یہ ہے کہ جاوید اختر جو مشہور موسیقار ہیں، فلم میوزیشین ہیں اور رائٹر بھی ہیں، انہوں نے اعتراض کیا ہے کہ اذان کو لاؤڈ سپیکر پر نہ دی جائے، اور ان کا کہنا ہے کہ 50 سال پہلے علماء نے اس اذان کو لاؤڈ سپیکر پر دینے سے حرام قرار دیا گیا تھا، تو آج کیوں کر اس اذان کو لاؤڈ سپیکر پر دے کر حلال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یقیناً جاوید اختر کا حوالہ بالکل درست ہے۔ 50 سال پہلے علماء نے ویڈیوگرافی اور فوٹوگرافی کو بھی حرام قرار دیا تھا، لیکن آج آپ جیسے یعنی جاوید اختر جیسے لوگوں کا جواب دینے کے لیے فوٹوگرافی اور ویڈیوگرافی کو حلال قرار دیا گیا ہے، کیونکہ آپ جیسے حرام کام کرنے والوں کا جواب اسی طرح سے دیا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کی پہنچ بہت بڑی ہوتی ہے، بہت اونچی ہوتی ہے، اور آپ تک ہماری بات، ہمارے خط نہیں پہنچ سکتے، اس لیے ویڈیوگرافی کے ذریعے سے ایسی باتوں کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کچھ سال پہلے سونو نگم نے اذان کے تعلق سے کہا تھا کہ جب بھی اذان ہوتی ہے تو ان کی نیند میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ آج بالکل اسی طرح سے، اسی طرز پر، اسی نہج پر جاوید اختر نے بھی کہا ہے کہ لاؤڈ سپیکر پر اذان دینا بند کیا جائے، کیونکہ اس سے لوگوں کو ڈسٹربنس ہوتا ہے۔ یقین جانیے کہ اذان کو انٹرنیشنل سطح پر ایک ایسی آواز قرار دیا گیا ہے جس سے دلوں کو سکون ملتا ہے، لیکن شاید جاوید اختر کی نظر میں یہ کبھی بات سامنے نہیں آئی ہے، یا پھر انہوں نے اذان کے الفاظ کو غور سے کبھی نہیں سنے ہوں گے، پھر انہوں نے کبھی اذان کی آواز کا جواب دینا بھی کبھی مناسب نہیں سمجھا ہوگا، یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اذان کی دعوت پر وہ کبھی مسجد کا رخ کیے ہوں، یا پھر گھر میں ہی کبھی 2 رکعت پر نماز پڑھنے کی جرت کی ہو۔ اگر ایسا انہوں نے کیا ہوتا تو آج انہیں یہ ڈسٹربنس نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان کے دل کو سکون ملتا تھا۔ تھا تھیا کہنے والے جاوید اختر جیسے لوگوں کو اذان بالکل ڈسٹرب کرنے لگے گی، یہ یقینی بات ہے، یہ عام سی بات ہے۔ جب گویے اور ناچنے والے لوگ اسلام کے تعلق سے اس طرح کی باتیں کرنے لگیں گے تو حیرت ہوتی ہے کہ کیوں کر یہ لوگ اس طرح کے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں، جبکہ علماء نے تو کبھی ان کے گانے بجانے کو حرام قرار نہیں دیا ہے، ان کو تو اسلام سے ہی خارج کر دیا ہے، ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ یہ لوگ اسلام میں رہنے کے قابل نہیں ہے، ناچ گانا ان کا چلتا رہتا ہے، چلنے دیجئے، اور جب تک یہ رہیں گے اپنے شعبے میں کام کرتے رہیں گے، اس سے اسلام پر ان کے ناچنے گانے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ اسلام اونچا مذہب ہے۔ اذان جیسی آواز بہت اونچی ہے، جو دنیا میں جاوید اختر کی موسیقی سے زیادہ، مائیکل جیکسن کے ڈانس سے زیادہ، سب سے زیادہ پیش کی جانے والی اذان ہے، اور اس کا دوران یہ کس حد تک ہے یہ خود جان کر سائنسدان حیران ہیں۔ ان حالات میں جاوید اختر کی اس چھوٹی سی بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، لوگوں کو اس پر اعتراض کرنا، اس پر بحث کرنا، مباحثے کرنا ایک طرح کی بیوقوفی ہوگی۔ جاوید اختر ہو یا جاوید جعفری ہو یا شبانہ اعظمی ہو، ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں، بلکہ یہ اپنے شعبے میں کام کر رہے ہیں۔ نام ان کا یقیناً اسلام سے جڑا ہوا ہے، ایسے کئی نام کے لوگ ہیں، ایسے کئی لوگ بھی ہیں، ایسے یہودی بھی ہیں جو اسلام سے ان کا نام، جو مسلمانوں کے نام کے ساتھ ان کا نام جڑا ہوا ہے۔ ہر کوئی داڑھی والا مسلمان نہیں ہوتا، ہر کوئی ٹوپی والا مسلمان نہیں ہوتا، اور ہر کوئی شوق کیا ہوا شخص غیر مسلم نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے جاوید اختر جیسے نام رکھنے والے مسلمان ہوں، اسلام پر چلنے والے ہوں، یہ ضروری نہیں ہے۔ تو دوستوں، میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ جاوید اختر جیسے لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کریں اور اپنے کام کو جاری رکھیں، اپنی اذانوں کو جاری رکھیں۔ جاوید اختر کے کہنے سے نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ہی وہ اسلام کا برگزیدہ بندہ ہے، نہ ہی اسلام پر عمل کرنے والا ایک معمولی مسلمان۔ آج کے لیے اتنا ہی، بس نئی خبر کے ساتھ، نئی فکر کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ پیش ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ میں میزبان مدثر احمد، شکریہ۔